31 دسمبر کے بعد نیا سال بھی شروع ہو رہا ہے. نئے سال میں ہم داخل ہو رہے ہیں. انفارچونیٹلی پتہ نہیں شیطان نے کہاں سے یہ ہمارے دماغوں میں بات ڈال دی ہے کہ وین ایور وی ٹرائی ٹو سیلیبریٹ سم تھنگ، ہم اس میں اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی نہ کوئی کام ضرور کرتے ہیں. حالانکہ دیکھیں تو ایک نیا سال اللہ کی نعمت ہے. اگر ہم اس کو، ویسے تو اسلامی سال محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے، چلے اگر آپ اس کو عیسوی سال مانتے ہیں اور کیلنڈر تبدیل بھی ہو رہا ہے، ایک اچھی چیز اگر آپ اس کو سمجھتے ہیں تو اس میں ہونا کیا چاہیے؟ بینگ اے مسلم ہماری باؤنڈریز ہے نا، ہماری ہر سیلیبریشن میں اللہ کی رضا والے کام ہونے چاہیے. مگر انفارچونیٹلی پتہ نہیں شیطان نے کیا ہم پر حملہ کیا ہے کہ جب بھی خوشی کا موقع آتا ہے، چاہے شادی ہو، چاہے برتھ ڈے ہو، چاہے نیا گھر لیں، چاہے نیا بزنس شروع کریں، چاہے نیا سال آئے، ہم ہر خوشی کے موقع پر کوئی ایسا کام ضرور کرتے ہیں جس سے اللہ ناراض ہو جائے. حالانکہ سچ بتائیں، خوشیاں دینے والا کون ہے؟ مالک ہے نا. ہم مسلمان ہیں، ہمارا تو ماننا نعمت دینے والا وہی ہے، دولت دینے والا وہ ہے، اولاد دینے والا وہ ہے، اور ہم سب چاہتے ہیں ہماری خوشیاں باقی رہیں، اسے نظر نہ لگے. مگر شیطان نے ایسی گیم کی ہے کہ جب بھی ہم مسلمان جناب خوشی بناتے ہیں، کہیں نہ کہیں کوئی ایسا کام ضرور ایڈ کرتے ہیں جس میں اللہ ناراض ہو جائے. دنیا کا کیا دستور ہے کہ اگر مجھے کوئی گفٹ دے تو میں اس کو تھینکس کہتا ہوں، ناراض نہ ہو. اچھا لگتا ہے مجھے جو تحفہ دیتا ہے میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور یہاں اللہ نعمتیں دیتا ہے اور ہم رب ہی کو ناراض کرنے والے کام کرتے ہیں. نیا سال آ رہا ہے تو پچھلے سال کی گناہوں کی توبہ بندہ کرے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے نئے سال میں داخل ہو کہ میرے مولا یہ نیا سال برکتوں والا، رحمتوں والا، عافیتوں والا، میرے گھر بار کے لیے خوشیوں والا بنا. جب دینا اس نے ہے اور اسی کو میں ناراض کر رہا ہوں تو پھر میں کیسے ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ مجھے برکتیں اور رحمتیں ملیں گی یا مجھے باؤنڈریز ملیں گی؟ میں اللہ کو ہی ناراض کر رہا ہوں. جتنا رب کو آپ راضی کریں گے، جتنا شکر ادا کریں گے، وہ اور عطا فرمائے گا. خود قرآن میں اس کا وعدہ ہے. شکر ادا کرتے جائیں ہر نعمت پر، اللہ کو راضی کرتے جائیں، آپ دیکھیں آپ کی نعمتیں بڑھتی چلی جائیں گی، ملٹی پلائی ہوتی